السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور اہم ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اکثر بریلوی علماء کی طرف سے یہ بات سنی ہوگی کہ صرف اللہ ہی مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سوا اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، یہاں تک کہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اس لیے جب چاہو، جس طرح چاہو، یا رسول اللہ المدد کہہ کر آپ پکار سکتے ہیں، یا علی مدد کہہ سکتے ہیں۔ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر وہ قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں اور بہت سی حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بریلوی عالم کا ایک ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے، غور سے ان کی باتوں کو سنیے، پھر میں اس پر کچھ بات کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ Only Allah is the help، ہم مانتے ہیں، لیکن نجدی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو نبی اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے، کہتے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، قرآن میں یہ تو اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مددگار۔ میں تھوڑی کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ حفاظت کون ہماری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ فرشتوں نے ہماری حفاظت کی تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اللہ has appointed them، اللہ نے مدد کرنے کی طاقت دی۔ اسی طرح رسول کو اللہ نے مددگار بنایا، تو ہم نے اگر یہ کہا کہ یا رسول اللہ المدد، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ مددگار بنایا اللہ نے۔ تو اب مطلب کیا ہوگا؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی مددگار نہیں، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، رسول مددگار ہے، اولیاء مددگار ہے۔ تب کیا کہیں گے؟ How to understand these verses? Very simple۔ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا، اللہ کو کسی نے طاقت نہیں دی، وہ ذاتی طور سے ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی، فرشتے اور اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ سمپل۔ لیکن وہاں بھی فالوورز ان آیتوں کو نہیں لیتے، صرف اللہ کے تعلق سے آیت لے کر کہتے ہیں کہ ولی سے مدد مانگنا شرک، رسول سے مدد مانگنا شرک، ویارس اللہ نے خود فرمایا۔ تو قرآن کو ہم فالو کرتے ہیں یا وہ فالو کرتے ہیں؟ نام دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن ہدایت کی کتاب ہے یا نعوذ باللہ گمراہی کی کتاب ہے؟ ظاہر بات ہے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ سمجھنے والا جو شخص ہے وہ قرآن کو قرآن کے ماہرین سے سمجھے بغیر، قرآن کے معلم سے سمجھے بغیر، اپنی خراب عقل کا استعمال کر کے، اپنی ناقص عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کے اندر اپنی ناقص عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے جو قرآن کے ماہرین بتا رہے ہیں، قرآن کے معلمین بتا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان کے بیان کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے چند آیتیں پیش کی۔ پہلی آیت تو وہی پیش کی جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ صرف اسی آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، حالانکہ دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری آیت پیش کی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان والے بھی مددگار ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور دوسری جگہ وہی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، اللہ کے ولی بھی مددگار ہیں۔ اور پھر تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، فرشتوں کو لے کر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین تمہارے دو کاندھوں پر ہیں، دو فرشتے مقرر ہیں، یہ تمہارے محافظ ہیں، تمہاری مدد کرتے، تو وہ بھی مددگار ہو گئے۔ تو دیکھو، اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ صرف اللہ مددگار ہے، دوسری جگہ فرما رہا ہے رسول بھی مددگار ہیں، ولی بھی مددگار ہیں، اور تیسری جگہ فرما رہا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو ہم ساری آیتوں کو لیتے ہیں، اور اسی لیے ہم یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو کوئی شرک نہیں ہوتا۔ اب لوگ ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں کہ حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ بات بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ اس شخص نے قرآن کے اندر کتنی بڑی معنوی تحریف کر دی ہے، کتنی بڑی معنوی تحریف۔ قرآن کی آیت تو صحیح پڑھی، لیکن اس کے جو معنی تھے اس کے اندر تحریف کر دی، اور لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی حامی نہیں ہے، یہ اس مدد کی بات ہے جو اسباب سے ہٹ کر مانگی جاتی ہے۔ یعنی مدد کے دور دور تک کوئی اسباب دنیا کے اندر موجود نہ ہو، اور پھر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے اسباب سے ہٹ کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، خالص شرک ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی بیابان جنگل کے اندر پھنس گیا، جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک کوئی آبادی اس کو نظر نہیں آ رہی، چل چل کر وہ تھک گیا ہے، تھک کر چور ہو گیا ہے، اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اب میں پیاس سے مر جاؤں گا۔ تو اس وقت اگر یہ اللہ کے سوا نبی کو پکارے کہ یا رسول اللہ مدد کر دیجئے، یا اللہ کے نیک بندے کو پکارے کہ یا غوث اعظم مدد کر دیجئے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارے کہ یا علی مدد کر دیجئے، تو یہ مشرک بن جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خالص شرک ہے۔ یہاں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی، کیونکہ دور دور تک مدد کے کوئی اسباب موجود نہیں ہیں۔ تو ایک مدد تو یہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر مانگی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال بھی میں نے آپ کو دے دی۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے جو مدد کے بارے میں فرمایا ہے وہ یہی مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر مانگی جاتی ہے، کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ جبکہ دوسری جگہ جو اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کہ اللہ مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہیں، اور وہ ایمان والے مددگار ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رکوع اور سجدے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہاں جو اللہ فرما رہا ہے یہ وہ مدد ہے کہ جو اسباب کے تحت کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک مثال دے کر، یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت مدینہ کے اندر نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ رکوع کی حالت میں تھے اسی وقت ایک سائل آیا، ایک مانگنے والا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا نماز ہی کی حالت میں کہ کوئی مانگنے والا آیا ہے۔ آپ کے پاس اس وقت ایک انگوٹھی تھی جو آپ نے اپنی انگلی مبارک کے اندر پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے نماز ہی کے اندر اس سائل کی طرف اشارہ کیا کہ میری انگوٹھی لے جاؤ۔ وہ سائل آیا، اس نے نماز ہی کی حالت میں آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی اور لے کر چلا گیا، جس کے بعد اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس آیت کے آخر میں جو اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ ایمان والے مددگار ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی نہ ہوتی تو کیا مدد کا کوئی سبب موجود ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ پھر یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی مدد نہیں کرتے، یا کسی اور کو نماز کے بعد اس کی مدد کا ذمہ لگا دیتے، کیونکہ اسباب موجود نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کے پاس ایک سبب اس کی مدد کا موجود تھا، اور وہ سبب کیا تھا؟ انگوٹھی۔ آپ نے وہی اتار کر اس کو دے دی۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے بھی مددگار ہیں، رسول بھی مددگار ہیں، یہ وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت ایک دوسرے کی روزمرہ کی زندگی میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ کسی سے پانی منگوا لیا، کسی سے کوئی اپنا کام کروا لیا، کسی سے جو ہے جیسے ہم گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر ہم جو ہے ایک دوسرے سے کام لیتے رہتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے ہم کام لیتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں کام ہمارا کر دو، پانی لا کر دے دو، ہمارے کپڑے لا کر دے دو۔ تو یہ ساری وہ مدد ہوتی ہیں جو وہ لوگ بھی اسباب کے تحت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا دنیا سے جانے کے بعد جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تب بھی کوئی اس طرح کی مدد کر سکتا ہے؟ کہ کیا وہ سائل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی لے کر گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر پر گیا کہ حضرت آپ نے اپنی زندگی میں میری مدد کی تھی، آج بھی آپ میری مدد کر دیجئے؟ نہیں گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب یہ مدد نہیں کر سکتے، اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یا آپ مجھے ایک مثال بتا دیجئے کہ جو اسباب سے ہٹ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا تابعین نے یا اولیاء اکرام نے ایک دوسرے سے مانگی ہو، ایک مثال بتا دیجئے۔ نہیں مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اسباب سے ہٹ کر مدد صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اسباب سے ہٹ کر مدد نہیں کر سکتا۔ یہ فرق ہے قرآن کی ان دونوں آیتوں میں۔ رہی بات فرشتوں کی، تو فرشتوں کو اللہ نے کام لگائے ہیں، ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ جو کرامن کاتبین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے محافظ ہیں، یہ ہمیشہ جب تک انسان دنیا سے چلا نہیں جاتا مر کر، جب تک اس کے کاندھوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا جب انسان چلا گیا اور دنیا سے جا کر وہ قبر میں پہنچ گیا تو کیا اس کے بعد بھی کرامن کاتبین قبر کے اندر اس کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی فائل بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے یہاں روانہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ لوگ قرآن کے اندر معنوی تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہاں کون سی مدد مراد ہے اور دوسری آیت کے اندر کون سی مدد مراد ہے۔ اس کو یہ لوگ کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر بتائیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اس لیے کبھی نہیں بتاتے۔ بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ ذاتی مدد ہے جو اللہ کرتا ہے، اور جو ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، وہ عطائی مدد ہے، وہ اللہ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اس لیے ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو خالی شرک ہے۔ اللہ نے کہاں کہاں قرآن کے اندر، اللہ نے کس آیت کے اندر فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں؟ کہاں فرمایا؟ ایک آیت پیش کر دیجئے، ہم بھی آپ کی اس عقیدے کو قبول کر لیں گے۔ یا کس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرتا ہوں؟ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ تو بھئی دنیا کے اندر موجود رہتے ہوئے اسباب کے تحت مدد کرنا یہ علیحدہ چیز ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس سے تو اس دنیا کا نظام قائم ہے، اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور اسباب کے بغیر، اسباب سے ہٹ کر مدد کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ولی کے ہاتھ پر کرامت صادر فرماتا ہے، وہ ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک امتی اپنے نبی کے پاس نہیں جائے گا تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ ایک بندہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے تو اس حیثیت سے جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل رکھتے ہیں، کیا پتہ ان کی نسبت سے، ان کی برکت کے ذریعے اللہ رب العزت میری پریشانیوں کو، میری مشکلات کو حل فرما دے۔ اسی وجہ سے ان کی برکت کے ذریعے اللہ رب العزت اس بندے کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو بھئی یہ سارے کام جب ہوتے ہیں جب یہ دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو ان کا فیض تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن مدد کرنے کی طاقت اور مدد کرنے کا اختیار یہ ان کے پاس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر گمراہ ہونے سے اچھا ہے قرآن کو قرآن کے ماہرین سے سمجھیں، قرآن کے معلمین سے سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔